السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ذکر ناز شو. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. افسوسناک واقعہ رانی پور کا، جس پر میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں کچھ سوالات اٹھائے تھے، جو مجھے محسوس ہوا تھا اور میں حیران ہو رہی تھی کہ مسلسل اس پر بات ہو رہی ہے. رانی پور کے سانحے پر، اس واقعے پر، اس معصوم فاطمہ پر شاید ہی میڈیا انڈسٹری میں کوئی ایسا اینکر یا کوئی ایسا صحافی، کوئی ایسا جرنلسٹ ہو جس نے بات نہ کی ہو. لیکن ایک اس کے اندر جو ایک پوائنٹ تھا، میں حیران تھی کہ اس پر لوگ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں. وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس بچی کی جو CCTV فوٹیج ہم نے دیکھی تھی، اس ویڈیو میں وہ بچی برہنہ تھی. اور جو اس میں دوسرا اہم اور بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک 10 سال کی بچی کسی آدمی کے بیڈ روم میں کیا کر رہی تھی. اس بچی کو اس کے بالکل بیڈ کے پاس ہی بستر کیوں دیا گیا تھا. تو اس وقت میں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس معصوم بچی کو مسلسل جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اور جب اس کی قبر کشائی ہو، جب اس کا پوسٹ مارٹم ہو، تو اس میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے. اور آج جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے تو اس پر بات کرنا اور اس پر حقائق کے اوپر تذکرہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس معصوم بچی کی جو رپورٹ آئی اس میں جنسی تشدد کی بھی تصدیق ہو گئی، جنسی زیادتی کی بھی تصدیق ہو گئی. اور اس بدبخت بے غیرت، میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ایسے غلیظ ورڈز نہیں ہیں جس سے اس اسد شاہ کی پرسنالٹی کے اوپر وہ پورے آئیں کہ میں اس کو کون سی زبان میں کون سی گالیاں ہوں جو میں اس کو مکمل طور پر دینا چاہوں. لیکن کچھ اپنے بھی اقدار ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس کوئی ایسا، میں بدترین دنیا کا ورڈ بھی کوئی کہہ دوں نا، تب بھی اس کی جو شخصیت ہے اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتی، اس کی شخصیت سے میچ نہیں ہو سکتی. سارے لفظ اس غلیظ بدبخت بے غیرت آدمی کے آگے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس کا DNA میچ کر گیا ہے. جو فاطمہ کا DNA لیا گیا تھا، فاطمہ کے نمونے لیے گئے تھے، اس سے وہ میچ کر گیا ہے. یعنی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور نہ صرف زیادتی ہوئی ہے بلکہ متعدد بار اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. اور مرنے سے کچھ دیر پہلے بھی اس بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے جو حساس اعضاء ہیں وہاں پر زخم کے نشانات ملے ہیں. اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس کو مارا پیٹا نہ گیا ہو، اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو. سینے کا اوپری حصہ وہ زخمی، اس کی کمر زخمی، اس کے ہاتھ زخمی، اس کے گلے کے اوپر نشانات، اس کا پیٹ زخمی، اس کے گھٹنے زخمی، اس کے پیر زخمی. کوئی ایسا جسم کا اس کا حصہ نہیں ہے. اس کے نازک اعضاء تک سب کے سخت زخموں سے چور تھے. اور اسی وجہ سے اسی اذیت اور اسی تکلیف میں وہ معصوم بچی کس طرح سے تڑپ تڑپ کے اس بے غیرت حیوان درندے کے کمرے میں مری ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے تو خود CCTV فوٹیج یہ دی ہے اور ہم نے صرف دکھانے کے لیے کہ وہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا. اس بچی کے ساتھ تو ہمارے پاس اور بھی لوگ کام کرتے ہیں، اور ہمارے تو بزرگ وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. معاذ اللہ، یہ اسد شاہ جو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، جو پیر بنے گھومتے ہیں وہاں پر رانی پور میں، وہ اس بچی کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا. لیکن اس کا اصل کردار، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر وہ معصوم بچی جو اس کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں نیم رہنا حالت میں ملی تھی، جو اس کے بیڈ روم میں بغیر کپڑوں کے ملی تھی، جو کہ مر گئی اس کے کمرے میں، اس کو اس کی موت سے کچھ دیر پہلے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اور جو کچھ اس کے پوسٹ مارٹم میں آیا ہے سامنے، وہ یقین کیجئے کہ بحیثیت خاتون ہوتے ہوئے کم از کم میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتی. میں نہیں بتا سکتی کہ اس بچی کو کس طرح اور کیسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. جو کچھ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آیا ہے، کیونکہ جو پہلی رپورٹ آئی تھی، جو ابتدائی رپورٹ آئی تھی، اس میں جنسی تشدد کا بتایا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ جو جنسی زیادتی ہوئی ہے اس کے شبے کا اظہار کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو سیمپلز لیے گئے تھے، اس بدبخت کے ساتھ سیمپلز میچ کر گئے ہیں. یہ کتنی اذیت ناک، کتنی تکلیف دہ بات ہے. اللہ جانے کہ کب لوگوں کو اس بات کی عقل آئے گی، ہوش آئے گا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. آج کل اتنے برے حالات ہیں، اللہ معاف کرے، اتنی گند، اتنی غلاظت ہے
کہ آپ تو اپنے لوگوں کے اوپر بھروسہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ بچیاں کیا بچوں کے معاملے میں آپ اپنے قریبی لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس قسم کے 2 نمبر لوگوں کے پاس، اس قسم کے پیروں کے پاس اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھیج دیا جائے اور وہاں پر ان کو ذہنی اذیت کا شکار بھی کیا جائے، ان کو جنسی اذیت کا بھی شکار کیا جائے اور اتنا ان کے اوپر ظلم و بربریت اور تشدد کیا جائے کہ وہ مر ہی جائیں. اور ایسے واقعات 1 2 3 نہیں، کئی سارے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. یہ ایک فاطمہ، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اس بیڈ روم کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی سامنے، لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی معصوم بچی یا بچہ اس وقت برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بن رہا ہوگا. کسی کا سر دیوار میں مارا جا رہا ہوگا، کسی کے سروں میں چمچے مارے جا رہے ہوں گے، کسی کو باتھ روم نہ دھونے کی وجہ سے وائپر کے پائپ سے مارا جا رہا ہوگا. لیکن پھر بھی ہم ابھی بیٹھ کے فاطمہ کے قصے کو رو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شاید کوئی اور قصہ آ جائے گا، پھر کوئی اندلیب آ جائے گی، پھر کوئی رضوانہ آ جائے گی اور پھر ہم اسے رو رہے ہوں گے. لیکن ہم ونس فار آل اس کے لیے شاید کچھ نہیں کریں گے. یہ جو کچھ آیا ہے سامنے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس کو بالکل بھی میں تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا، میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے واسطے آپ کے اپنے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، آپ کے اپنے گھر میں بچے موجود ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے صرف اور صرف اللہ نہ کرے کہ دشمن کے بچے کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو، لیکن صرف تصور کر کے دیکھ لیں، ہمارا تصور بھی جو ہے نا وہ کلیجہ پھاڑ دے گا، تصور بھی محال ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وہ اس اذیت اور اس تکلیف میں مر گئی. اب ہوا کیا ہے جی، جو حویلی آنے جانے والے تمام راستے ہیں اسے سیل کر دیا گیا ہے. جو اس میں اچھی بات ہے ایک وہ یہ ہے کہ اس حویلی کے اندر صرف فاطمہ نہیں تھی، اور بھی بہت ساری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ جو مرید ہوتے ہیں وہ اپنے بچے اور بچیاں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان بدبختوں بے غیرتوں کی وہ خدمتیں کریں، اور وہ ان سے اس طرح کی خدمتیں لے رہے ہوتے ہیں. ان بچیوں اور بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے جو ان کی ہوس ہے اس کا اظہار اور اس کا برملا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو کہ کسی نے آپ کی عقیدت میں ہی آپ کے گھر پہ چھوڑ دیا کہ جی آپ کام کرا لیں. گو کہ کہیں پر کسی کے ساتھ پیسوں کے معاملات بھی فائنلائز ہو جاتے ہیں، لیکن دل کیسے مان جاتا ہے، روح نہیں کانپتی ان بے غیرتوں کی، بدبختوں کی. جتنے بھی وہاں پر بچے تھے اب ان کی بحالی ہو رہی ہے، ان بچوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ریسکیو کیا جا رہا ہے، گھروں کو بھیجا جا رہا ہے. اور جو سابق ایس ایچ او ہے رانی پور کا، ہیڈ مورر ہے، ڈاکٹر ہے، کمپاؤنڈر ہے، ان کا ریمانڈ لینے کا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ان کے اوپر آبویسلی انہوں نے حقائق کو مسخ کیا ہے. بغیر پوسٹ مارٹم کے اس لاش کو، اس بچی کی لاش کو تدفین کروا دی، جس کے بعد پھر اس کی لاش کو نکالا گیا اور لاش کو نکال دینے کے بعد جو ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو کچھ میرے سامنے، میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ اگین میں لفظوں میں ان چیزوں کو نہیں بتا سکتی ہوں. ابتدائی رپورٹ کے مطابق فاطمہ کا جسم گلنے کے مراحل میں داخل ہو چکا تھا. فاطمہ کا چہرہ ایک طرف سے نیلا ہو رہا تھا، دوسری طرف سے ہرا ہو چکا تھا، جبکہ اس کے جسم پر متعدد نشانات بھی موجود تھے. جس جسم کے مختلف اعضاء پر، جسم کا کوئی اعضاء انفیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کے نشانات نہ ہوں، اور جو گہرے اور جو زیادہ نوعیت کے، سنجیدہ نوعیت کے، سینسٹیو نوعیت کے جو اس کے نشانات ہیں، وہ 9 نشانات ہیں، جو کہ آنکھ پر تھا، کمر پر تھا، پیشانی پر تھا، پیر پر تھا، گھٹنے پر تھا اور ہاتھ پر تھا. فاطمہ کے ساتھ متعدد وقتوں میں جنسی زیادتی ہوتی رہی ہے جس کے زخم بھرنے لگے ہیں. موت سے کچھ وقت پہلے بھی اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دن رات زیادتی کی وجہ، یہ بہت ہاربل ہے. دن رات اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی وجہ جو ہے وہ اس کی موت بنی ہے، موت کا سبب بنی ہے. جو میرے پاس ورڈز، لٹرلی میرے پاس اس واقعے کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے، اس واقعے کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ ورڈز نہیں مل رہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی بات کو ایک تہذیب کے دائرے میں، کیونکہ یہ واقعہ ہی تہذیب کے دائرے سے بالکل باہر ہے، لیکن ایک مہذب طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. مجھے ورڈز نہیں مل رہے. جو اس بچی کے حساس اعضاء تھے، جسم کے ان اعضاء پر لال ابھار آئے ہوئے ہیں، جہاں سے پھر پانی لیا گیا اور اس کو پھر وہ مائکرو بایولوجی کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد وہ ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ میچ کر گیا اس بے غیرت بدبخت کے ساتھ. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو باقی لوگ تھے جو اس میں انوالو رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بچی تدفین بھی ہو گئی، تدفین کے بعد پھر اس کو دوبارہ نکالا گیا اور پھر قبر سے نکالنے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، تو ان تمام لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے.
اور DIG جاوید جسکانی وہ کہہ رہے ہیں کہ حویلی سے تمام بچوں کو فوری طور پر ریسکیو کر کے ان کے گھروں کو بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ حویلی کو سیل کر کے پولیس کیمپ قائم کر دیا گیا، اور تمام جو مرد حضرات وہاں پر ہوتے تھے جو کام کرتے تھے حویلی میں، اسد شاہ یا اسد شاہ جو کہ حویلی میں ہوتا تھا، حویلی کا مالک تھا، اور باقی تمام لوگ جو اس حویلی میں کام کرتے تھے یا دیگر ذمہ داریوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان تمام کے DNA سیمپلز بھی لیے جا چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بدبخت اسد شاہ کے علاوہ کوئی اور بھی اپنی حوث کو اس بچی کے ساتھ یا دیگر بچیوں کے ساتھ پورا کر رہا ہو۔ خیر یہ اپنے آپ میں ایک خطرناک خوفناک واقعہ، اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو اس طرح کے درندوں سے، ایسے حیوانوں سے محفوظ رکھے، تمام بچیوں کو، تمام بچوں کو۔ اور فاطمہ جس اذیت، جس کرب اور جس تکلیف میں بیچاری اس دنیا سے گئی ہے، وہ شاید اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی دوبارہ محسوس کرے، لیکن میری حکومت سے، نگراں حکومت ہے، ان سے، تمام اداروں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے بغیر کسی پریشر میں آئے، بغیر کسی لیت و لال سے کام لیے، اس بے غیرت بدبخت کو وہ قرار واقعی سزا دیجیے گا جس سے اوبویسلی یہ بچی جس تکلیف میں مر گئی، اس کے ساتھ تو جو بھی کر دیا جائے یہ اس اذیت تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن جو سخت سے سخت سزا ہے، جو قانونی طور پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے، وہ اسے ضرور دی جائے، کیونکہ آخرت میں تو انشاءاللہ میرا ایمان کا حصہ ہے، میرا یقین ہے کہ اس بدبخت کی بہت بری، بہت تکلیف دہ، بہت اذیت ناک حالت ہونے والی ہے، لیکن اس کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے، ویڈیو پر کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔